الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ گزشتہ جو آیات اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اور آپ نے سماعت کی تھی، سنی تھیں، ان میں اللہ تعالی نے سابقہ قوموں پر جو عذاب نازل ہوا، یعنی کافر لوگوں کا جو انجام ہوا، اسے اللہ نے ذکر کیا اور یہ بات بیان فرمائی کہ ان کی اولادوں نے، ان کی اموال نے، ان کے جاہ اور منصب نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کو جھٹلاتے رہے اور کفر کا راستہ اختیار کیے، دنیا کے اندر مال و دولت کی حرص اور لالچ میں پڑے رہے اور اپنی اولاد کی کثرت پر فخر کرتے رہے، ان لوگوں کو ان چیزوں نے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہاں سے تمام لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کر رہا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو دنیاوی زینت ہیں، وہ چیزیں اگر شریعت کے دائرے اور حدود میں استعمال کی جائیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کے دائرے اور حدود سے بڑھ کر کے اسے استعمال کیا جائے اور آدمی انہی چیزوں کو اپنی دنیا کی زندگی کا مقصد بنا لے جائے تو پھر ایسی صورتحال میں اس کی تباہی اور بربادی انہی چیزوں کے ذریعے سے ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی بعض چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسانی طبیعت کو مرغوب ہوتی ہیں، انسان جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، جس کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، دنیا کی جو لذتیں اور جو شہوتیں وہ چاہتا ہے، ان میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر۔ اللہ جل شانہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے حب الشہوات، نفسانی خواہشوں کی محبت کو، لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ نفس جن چیزوں کی طرف میلان رکھتا ہے اس کی محبت کو لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے حب الشہوات، نفسانی خواہشات کی محبت کو۔ شہوتن کی جمع شہوات ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھینچ کر جانا، نفس کا اس کی طرف جھکاؤ ہونا۔ آپ دیکھیں مال انسان کی مرغوب چیزوں میں سے ہے، انسان کا جھکاؤ اس کی طرف ہوتا ہے۔ سونے اور چاندی یہ انسان کی مرغوب چیزوں میں سے ہے، نفس کا جھکاؤ اس کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی اور بہت ساری نعمتیں اور دولتیں جس کی طرف انسان کا کیا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، مزین کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کا ذکر کیا
وہ چیزیں جو عام طور سے لوگوں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں، اور جس کی طرف انسان کا میلان اور رغبت ہوتی ہے، ان میں سے 7 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا. کہا اللہ رب العالمین نے من النساء، وہ مزین کی گئی چیزیں کیا ہیں؟ جو عورتیں ہیں، والبنین، اور میل بچے ہیں، اولاد ہیں، یعنی لڑکوں کا وجود، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، سونا الگ اور چاندی الگ، دونوں کو دو، ایک عورت، دوسرے بیٹے، تیسرا سونا، چوتھا چاندی، یہ اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے. تھوڑے چاندی اور سونے کی رغبت نہیں ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. تو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المسومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام، اور مویشی، چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں. یہ 7 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ یہ 7 چیزیں وہ ہیں جو لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، لوگوں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہیں. ہر شخص ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ تو دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، لیکن اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انجام ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. اب آئیے ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کئی اہم چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زین للناس، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا، خوشنما بنایا گیا ہے. یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ ہمارے دلوں کے اندر عورت کی محبت، بیٹے کی محبت، یا مال و دولت کی حرص، اس کی محبت، گھوڑوں کی محبت، ان چیزوں کو خوشنما بنانے والا، ہمارے لیے بہتر بنانے والا، کہ جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہتر لگتی ہیں، یہ کرنے والا کون ہے؟ تو اس سلسلے میں درست اور صحیح بات یہ ہے کہ زین اللہ تعالی للناس، اللہ تعالی نے مزین کر دیا ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا. بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ مزین کرنے والا اللہ رب العالمین نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں. جبکہ زیادہ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ مزین کرنے والا، خوشنما بنانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے. صحیح بخاری میں معلقاً ایک روایت موجود ہے، حدیث نمبر 6441 کے اندر، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر، اس آیت کے بعد امام بخاری نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ذکر کیا، اللہم انا لا نستطيع الا ان نفرح بما زینته لنا، اللہم انی اسألک ان انفقه فی حقه. اے اللہ، ہم نہیں طاقت رکھتے ہیں مگر یہ کہ ہم ان چیزوں سے خوش ہوں جو آپ نے ہمارے لیے خوشنما بنا کر رکھا ہے. یعنی اے اللہ، ہم ان چیزوں سے خوش ہیں جس کو آپ نے ہمارے لیے مزین کر رکھا ہے. ہمارے پاس بیویاں ہیں، اولاد ہے، مال اور دولت ہے، دوسری چیزیں. اللہم انی اسألک ان انفقه فی حقه، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں ہر چیز کو اس کے حق میں خرچ کروں، یعنی جس کا جو حق ہے اسے اتنا ہی دوں، اس کے پیچھے دیوانہ اور پاگل نہ ہو جاؤں، بلکہ جس کو جتنا حق ہے وہی اتنا دوں، وہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہے، فتنہ نہ ہو جائیں. تو اس میں زینا للناس یعنی اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر ان چیزوں کی رغبت اور محبت وغیرہ کیا ہے، ڈال رکھی ہے. اور اسی پر اکثر مفسرین کی رائے ہے، یہی اکثر مفسرین کی رائے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور انسان کے نیچر میں، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت میں اللہ نے ان چیزوں کی طرف رجحان رکھا ہے،
میلان رکھا ہے, جھکاؤ رکھا ہے. ہر شخص کیا ہے, ان چیزوں کو کی طرف رغبت رکھتا ہے, کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا ہوا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان چیزوں کو دو طریقے سے لوگوں کو دیتا ہے. یزینھا ابتلاء و اختبارا, کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے, جیسے آپ کو مال دے کر کے, دولت دے کر کے, اور اسی طریقے سے بہترین گھوڑے دے کر کے, ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ابتلاء اور آزمائش بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, ابتلاء اور آزمائش بھی کرتا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو حقیقی مومن کی پہچان کیسے ہو پائے گی؟ یعنی ایک ہر آدمی ان چیزوں سے محبت کرتا ہے, مومن بھی کرتا ہے, کافر بھی کرتا ہے, کمزور ایمان والا بھی کرتا ہے, مضبوط ایمان والا بھی کرتا ہے. یعنی اس کی محبت تو سب کے اندر ہے. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون حقیقی مومن ہے؟ جو آدمی اللہ تعالی کے احکام کے مطابق ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے وہ حقیقی مومن کہلاتا ہے. اور جو ان چیزوں میں پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے, مال اور دولت کے نشے میں, اسی طریقے سے اولاد کی محبت میں, بیوی کی محبت میں, ان چیزوں کی محبتوں میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دے, چھوڑ دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فتنے کا شکار ہو گیا. لیکن جو آدمی ان چیزوں کو پا کر کے بھی اللہ کو یاد کیے ہوئے ہو اور کسی بھی چیز سے غفلت نہ برتے, تو ایسی صورت میں یہ چیز کیا ہے, اس کے حق میں بہتر ہونے والی ہے. اور ایسا نہیں کہ بذات خود یہ چیزیں بہتر اور پسندیدہ نہیں ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم آپ مطالعہ کریں, ہمیں معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کی رغبت خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیزیں خود بھی موجود تھی. آپ دیکھیں ایک ہی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انداز میں بیان کیا. ایک یہ, جیسے یہاں کہا گیا نا کہ سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا جس کی محبت رکھی گئی ہے وہ ہے عورتیں. یہ سب سے اہم اور بنیادی چیزیں, دنیا سے فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے. لیکن وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ سب ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, میرے بعد مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کر کے نقصان دہ نہیں ہے. یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کے لیے عورتوں کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا. صحیح بخاری آپ دیکھ سکتے ہیں, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے 5096 کے اندر. تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے حق میں عورتوں کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا, اور دوسری طرف اللہ کے نبی خود بیان فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہے, سب بہتر چیزیں, لیکن دنیا کا سب سے بہترین سامان کیا ہے, سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ, نیک اور صالحہ عورت ہے, دیندار اور پاکیزہ عورت ہے. یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے 1469 کے اندر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء, دنیا میں سے عورت اور خوشبو میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہے, مزین کر دی گئی, خوشنما بنا دی گئی ہے. مجھے ان دو چیزوں سے بڑی ہی محبت ہے, ایک عورت اور دوسرے خوشبو ہے. یہ بھی صحیح روایت ہے, نسائی کے اندر موجود ہے 3391 کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ چیزیں اگر شریعت کی حدود میں رہ کر استعمال کی جائیں, جتنی بھی چیزوں کا 7 چیزوں کا ذکر ہوا ہے, اگر شریعت کی حدود میں رہ کر اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ مذموم اور مبغوض نہیں ہے, اس سے منع نہیں کیا گیا ہے, بلکہ یہ پسندیدہ عمل ہے. لیکن اصل میں ہر چیز میں نیت اور عمل ہے. اگر آپ ان چیزوں کا استعمال اور کسی مقصد کے لیے کرنے لگ جائیں, یا یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے لگ جائیں, تو ایسی صورتحال میں چیزیں آپ کے لیے کیا ہے, فتنہ بنتے چلی جاتی ہیں. تو یہاں پر اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے جو 7 چیزوں کا ذکر کیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے, یہ بذات خود یہ چیزیں اپنے آپ میں مذموم ہے, بلکہ اس کا طریقہ استعمال ہے. آپ جیسا استعمال کرتے ہیں وہ یہ چیزیں آپ کے حق میں بہتر بھی ہوں گی, اور غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یہ آپ کے لیے فتنے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے. تو ان 7 چیزوں میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری جو چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ اولاد ہے. اور اولاد میں کون سی اولاد ہے؟ البنین,
یعنی اولاد الذکور وہ بچے جو میل ہیں، فیمیل نہیں، کیونکہ عام طور سے لوگوں کا رجحان جو ہوتا ہے وہ میل بچوں کی طرف ہوتا ہے، تو وہ ذکور من الاولاد، وہ بچے پسندیدہ ہوتے ہیں جو میل ہوتے ہیں، تاکہ وہ اسے تمام مقامات پر ان کے نیک نامی کا ذریعہ ہو سکے، یعنی آدمی ان پر فخر و مباحات کرتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنی شان اور مقام و مرتبہ بیان کرتا ہے، لوگ میں اس کا ذکر کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں جیسا کہ اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان کیا ہے، یہ پائی جاتی ہیں، لوگوں کے درمیان یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، پائی جاتی ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونا اور چاندی دونوں کو لے لیں تو 4 ہو جائیں گے۔ قناطیر جو ہوتا ہے وہ قنطار کی جمع قناطیر ہے۔ خزانہ اگر ہمارے اپنے زبان میں کہیں گے تو خزانہ، اور مقنطرہ جو ہے مضاعفہ، ان مکملہ، خزانے پہ خزانہ، یہ بہت زیادہ مال کثیر۔ اس سلسلے میں قناطیر المقنطرہ میں اختلاف علماء کا ہوا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کتنا خزانہ ہے، کتنا مال ہے، اس میں کیا ہے اختلاف کیا گیا ہے، کسی نے کچھ بیان کیا ہے، کسی نے بیان کیا ہے۔ حد بندی کرتا ہے کہ اتنا مال ہے تو خزانہ ہوگا، جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے القناطیر المقنطرہ کے بارے میں بیان کیا کہ 20,000 درہم، 12,000 درہم ہوتی ہے قنطار، القنطار 12,000 درہم وہ 1000 دینار، چاندی کا اگر ہے تو 12,000، سونے کا اگر ہے تو 1,000، یہ کیا ہوگا، یہ خزانہ ہوگا، یہ قنطار ہوگا۔ کسی نے اس کے علاوہ بیان کیا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ 12,000 اوقیہ یعنی چاندی کا، یہ بھی صحیح طور پہ ثابت ہے۔ حسن البصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، انہوں نے بھی 12,000 جو ہے درہم بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے قتادہ، یہ بھی بڑے تابعی ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 1,000 رطل جو ہے سونے کا ہو اور 80,000 جو ہے چاندی کا ہو، اور اسی طریقے سے سدی بیان کرتے ہیں کہ 100 رطل ہو۔ اس طریقے سے مختلف لوگوں نے اس سلسلے میں اپنے اندازے کے مطابق گفتگو کی ہے۔ صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایک زمانے میں یہ اماؤنٹ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، خزانہ ہو سکتا ہے، اور کسی زمانے میں وہ اماؤنٹ کیا ہے، کم ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو بہت بڑا اماؤنٹ بھی خزانہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پچھلے زمانے میں اگر ہم چلے جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تھوڑا مال بھی کیا ہے، خزانہ کہلاتا تھا۔ اس لیے درست اور صحیح بات یہ کہ مال کثیر، بہت زیادہ مال، جس کو ہم اپنی زبان میں خزانہ کہتے ہیں، یعنی آدمی بہت زیادہ مال کی چاہت کیا ہے رکھتا ہے، چاہے وہ سونے ہو یا چاندی ہو۔ اب سونا اور چاندی کے سکے نہیں چلتے ہیں یا وہ استعمال میں نہیں ہے، تو اب ہماری کرنسی ہے، اب ہماری کیا ہے اس کی جگہ پہ کرنسی۔ اس لیے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اس سلسلے میں کہا جائے گا المال الکثیر من غیر تحدید لمقدارہ، کہ والقناطیر المقنطرہ سے مراد کیا ہے، بہت زیادہ مال ہے لیکن بغیر کسی تحدید کے، بغیر کسی حد بندی کے، بغیر کسی اسٹیمیٹ کے، کیا اتنا ہزار اتنا ہزار، یہی زیادہ اور آگے معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 5ویں چیز والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے اونٹ، والخیل المسومہ نشان لگے ہوئے گھوڑے، اونٹ نہیں گھوڑے، نشان لگے ہوئے کیا ہے گھوڑے، ایسا ایک تو گھوڑے کے اندر خود کوئلہ سے بنا ہوا، اس کے اندر ایک تکبر ہوتی ہے اس کے چال ڈھال میں گھوڑے کے، اور ایسا گھوڑا جو نشان زدہ ہو، یعنی مینشن کیا گیا ہو، خوبصورت اور بہتر گھوڑا جو دوڑ دھوپ وغیرہ کے کیا ہے کام آئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی بیان کہ نشان لگا ہوا گھوڑا اور بالکل بارے اور حسن جمال سے پر، یعنی البارع الجمال، انتہائی خوبصورت نشان زدہ گھوڑا، اس کی محبت کیا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا دی گئی۔ اب ظاہری زمانے میں گھوڑے وڑے تو ہے نہیں، گھوڑے سے کسی کو محبت ہے، لیکن گھوڑے کی جگہ اب کیا آ گئے، گھوڑے کی جگہ پر ہمارے درمیان کیا ہے
قیمتی قیمتی گاڑیاں آ گئی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں محبت ہے، ہر انسان کو قیمتی قیمتی گاڑیوں سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو اب وہ دور وہ زمانہ نہیں رہ گیا۔ ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں گھوڑے کا معاملہ ہو، لیکن خاص طور سے ہم لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں تو گھوڑے ہی نظر نہیں آتے، تو اس سے محبت کیا کریں گے؟ جو نظر نہ آئے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اب ہمارے درمیان کیا ہے؟ قیمتی قیمتی گاڑیاں ہیں، ہم اسے دیکھ کر کے اس کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ گاڑیاں ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک طرف نعمت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اکثر لوگوں کے لیے اس طرح کی قیمتی گاڑیاں فتنہ کا سبب اور ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس کو یہاں پر اس جگہ پر گھوڑے کی جگہ پہ اس کے شامل کر سکتے ہیں۔ والانعام، چوپائے یعنی وہ جانور جیسے اونٹ، اونٹنی، گائے، بکرا، بکری، دمبا وغیرہ، یہ اس کی بھی محبت، کیونکہ ایک تو آدمی اس کو کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور دوسرے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے کیا ہے کام ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ چیزیں بڑی قیمتی تھی، یہی چیز مال اور دولت اور مالدار ہونے کی پہچان تھی۔ تو الانعام اور چوپائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کیا ہے؟ آگے بڑھتا ہے۔ اور آخری چیز اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے والحرث، اور کھیتی، یعنی ایسی زمین جو زراعت کے لائق ہو، جہاں پر کھیتی کی جا سکتی ہو، جہاں پر پودے وغیرہ یا درخت اگائے جا سکتے ہوں، جہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں کیا ہے پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی محبت کیا ہے؟ لوگوں کے دل و دماغ میں رکھ دی گئی، مزین کر دیا گیا۔ ہر آدمی ان چیزوں کو کیا ہے چاہتا ہے، اور یہ دنیا کی لذتیں ہیں، یہ دنیا کا شوق ہے۔ اکثر لوگ کی جو آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، وہ ان چیزوں تخریج کرنا، اس کی رسائی کرنا ہے، جو 7 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ انہی کے ذریعے سے انسان کی دنیا کی جو رونق ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ اور بہترین بات یہاں پر ذکر کی ہے، کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں 7 چیزیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، کہا کہ اعظم زینتها و شہواتها، کہ یہ دنیا کی بہترین زینتیں ہیں اور یہ دنیا کا بڑا فتنہ ہے۔ یہ دنیا کی بہترین زینتیں اور دنیا کا بڑا فتنہ بھی ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین سے یا تو غافل ہو جاتا ہے، یا پھر ان چیزوں کے ذریعے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ انسان کی دنیا کی ضرورت بھی ہے، وہ انسان کی دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یہ 7 چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی 7 و 7، یعنی من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس کے ذریعے سے دنیا میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک تو یہ قلیل ہے، تھوڑے ہیں، جو سامان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ماقلتہ الی زوال، یہ تو تھوڑے ہیں اور دوسرے عنقریب یہ ختم ہو جائیں گے، ایک تو تھوڑے ہیں اور دوسرے یہ کیا ہے ختم ہو جائیں گے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی کے سامان ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ حسن المآب، بہترین ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی اہم اور بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان۔ ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان هذه المتاع غایتها الزوال، یہ سامان جتنے بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کا انجام یہ ہے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ عورتیں ختم ہو جائیں گی، اولاد ختم ہو جائیں گے، سونے اور چاندی کی کثرت ختم ہو جائیں گی، چوپائے ختم ہو جائیں گے، کھیتیاں ختم ہو جائیں گی، گھوڑے ختم ہو جائیں گے، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے ختم۔ فَإِمَّا أَن تَزُولَ عَنْهَا، یا تو یہ چیزیں آپ سے ختم ہو جائیں گی، وَإِمَّا أَن تَزُولَ عَنْكَ، یا آپ ان سے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ایک ہی چیز ہوگی، یا تو یہ نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں
تو ختم ہو جائیں گے اور یہ نعمتیں وہاں کی وہی رہ جائیں گی، یا پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں آپ سے چھین لے گا. تو دونوں میں سے ایک چیز تو ہونی ہے، یا تو آپ کی موجودگی میں یہ نعمتیں ختم ہو جائیں یا ان نعمتوں کی موجودگی میں آپ ختم ہو جائیں. بہرحال جو بھی صورت بنے، اس سے ان نعمتوں کا، اس سے استفادہ کا جو سلسلہ ہے، جو استفادہ اٹھانا، اس سے آپ کیا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا کی دنیاوی زندگی کی زینت تو ہے، لیکن یہ کہ بہت تھوڑی ہے، اس کے پیچھے انسان کو اپنا وقت زیادہ برباد کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے. اصل میں دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک اہم چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک اہم بات ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں وہ ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا مقصد نہیں ہو سکتی. مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، گھوڑے ہیں، چوپائے ہیں، کھیتی ہے، باڑی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری دنیاوی زندگی کی ضرورت تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہو سکتی ہیں. ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، جنت کا حصول ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے، یہ غرض و غایت ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ مقصد ہے. تو دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، یہ سب دنیاوی زندگی کی ضرورت ہو سکتی ہے، دنیا کی کی زینت ہو سکتی ہے، دنیا اس کے ذریعے سے خوشنما اور اچھی دکھتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمارا مقصد نہیں ہو سکتی، ہمارا گول اور ایم نہیں ہو سکتی ہیں، یہ ہمارا ہدف اور ٹارگٹ نہیں ہو سکتی ہیں. اور عام طور سے گمراہی وہیں پر پیدا ہوتی ہے، فتنے وہیں پر پیدا ہوتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو اپنی دنیاوی زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں. آج آپ دیکھیں گے اکثر لوگ دولت کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے دولت ہی حاصل کرنا ان کا مقصد ہو، پیسے ہی کمانا ان کا مقصد ہو. گویا کہ پیسہ ان کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ ان کا مقصد ہے، دولت ان کا مقصد ہے. گاڑی کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے گاڑی ان کی ضرورت نہیں، گاڑی ان کا مقصد ہے. ایسے دنیاوی زندگی کی دوسری چیزیں آپ دیکھیں گے تو یہ پریشانی یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے کہ جب آدمی دنیا کی کسی بھی چیز کو، وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، جب آدمی اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو پھر وہیں سے یہ چیزیں اس کے حق میں فتنہ بنتی چلی جاتی ہیں. لیکن جب کوئی شخص اسے اپنی ضرورت تک سمجھتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے، مال و دولت میری ضرورت ہے تاکہ میں عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ زندگی گزار سکوں، عورت سے نکاح کرنا میری ضرورت ہے تاکہ میں عفاف اور پاک دامن رہ سکوں، اگر آدمی ان چیزوں کو صرف اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس کے لیے فتنہ نہیں ہو پاتی ہیں. لیکن جب ضرورت سے آگے بڑھ کر کے اسے اپنا مقصد بنا لے جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے حق میں کیا ہے، فتنہ بنتی چلی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے سامان، یہ آخرت کا سامان نہیں کہ ختم نہ ہو. آخرت کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، جنت کے ساز و سامان ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ تو دنیاوی ساز و سامان ہے، یہ دنیاوی زیب و زینت ہے. یہ اشارہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ ان نعمتوں کے ساتھ آپ ہمیشہ نہیں رہ سکتے ہیں. آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گی، آپ کی اولادیں ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی، آپ کے سونے اور چاندی کے خزانے ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ آپ کی قیمتی گاڑیاں آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ کھیتی باڑی چوپائے یہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. یا تو آپ کی موجودگی میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یعنی اللہ ان کو لے لے گا، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی موجودگی میں آپ ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیے کتنے افسوس والی بات ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا، ان چیزوں میں لگا ہوا ہوتا ہے اور انہی چیزوں کو چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے. یہ چیزیں اس کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی، تو یا تو اس کی زندگی میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یا ان چیزوں کی موجودگی میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور اسی لیے انسان جتنا کچھ بھی دنیا کے اندر اکٹھا کر لے، وَلَوْ اجْتَمَعَتْ كُلُّهَا لِلْمَرْءِ فَمَا هِيَ إِلَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ، اگر پوری دنیا بھی اکٹھا کر لے، پوری دنیا بھی اگر انسان اکٹھا کر لے تو کیا فائدہ ہوگا؟ يَتَمَتَّعُ بِهَا الْإِنسَانُ ثُمَّ يُفَارِقُهُ تُفَارِقُهُ هِيَ، پوری دنیا کی خوشنودی اکٹھا کر لے تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ کچھ دنوں تک وہ فائدہ اٹھائے گا، پھر یا تو دنیا اس سے چھوٹ جائے گی یا وہ دنیا سے چھوٹ جائے گا. اور اسی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے، ایک انسان جو غریب اور فقیر ہے، اس کے لیے اس میں تسلی ہوتی ہے. کیا تسلی ہوتی ہے؟ کہ ٹھیک ہے دنیا کی یہ زینت اس کو نہیں مل رہی ہے اور مالدار لوگوں کو یہ چیزیں مل رہی ہیں اور وہ اس پہ اترار ہے، گھمنڈ کر رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے پاس یہ وقتی ہیں. یہ چیزیں کیا ہے؟ ان کے لیے وقتی ہیں اور ان قریب یہ چیزیں ان سے ختم ہو جائیں گی. تو ایک آدمی جو دنیا کے اندر اگر یہ نعمتیں نہیں پاتا ہے تو اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتا ہے یہ سوچ کر کے یہ چیزیں وقتی ہیں، ان قریب کیا ہے؟ ختم ہو جائیں گی. یہ تسلی سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس آیت کے ذریعے سے اس بات کا بھی ہمیں اور آپ کو اندازہ لگتا اور پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا کی ایسی ہو، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا نَظْرَةَ جِدٍّ لَا نَظْرَةَ شَهْوَةٍ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ يَنْفَعُ فِي الْآخِرَةِ فَالنَّظْرُ إِلَيْهِ طَيِّبٌ وَنَافِعٌ وَيَكُونُ مِنْ حَسَنَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. آپ ان میں سے کسی بھی چیز کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو دیکھیں، آپ دیکھتے وقت اس بات کا خیال کریں کہ کیا یہ چیزیں آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچائیں گی، تو پھر آپ کے لیے بہت بہتر ہے. آپ کی بیویاں، آپ کی اولادیں، آپ کا مال، آپ کی جائیداد، آپ کے گھوڑے، آپ کی گاڑیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کو آخرت میں فائدہ پہنچا رہی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے آپ اپنی آخرت کو مضبوط کر رہے ہیں، تو یہ دنیا اور آخرت کی حسنات میں سے، بہترین چیزوں میں سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میں سے. لیکن اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو صرف شہوت کی نظر سے دیکھتا، مجھے یہ ہونا، مجھے یہ چیز ہونی، مجھے اولاد چاہیے کیسی بھی بس تاکہ لوگوں میں نام ہو سکے. ایک چیز یہ ہوتی ہے، ایک آدمی سوچتا اولاد اس لیے چاہیے، بیٹی اس لیے چاہیے تاکہ وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرے، تاکہ وہ دین کی خدمت کرے، دین کی نشر و اشاعت کرے، میرے سلسلے کو آگے بڑھائے، وغیرہ وغیرہ. ایک چیز یہ ہوتی تو پھر یہ حق اس کے حق میں کیا بہتر ہے. لیکن اکثر لوگوں کے یہ نہیں ہوتا، بس اولاد کی خواہش ہوتی ہے. اولاد کیوں چاہیے؟ کیا وجہ ہے اولاد کے لیے؟ بیٹے ہونا ہر آدمی چاہتا ہے. کیوں چاہیے بیٹا؟ تو آپ دیکھیں گے صرف دنیا کی زینت کے لیے بیٹا چاہیے، لوگوں میں کہنے کے لیے بیٹا چاہیے، لوگوں میں پہچان کے لیے بیٹا چاہیے. ہاں، اس لیے نہیں بیٹا چاہیے کہ یہ دین کا کام کرے گا، یہ اللہ کی راہ میں موقع پائے گا تو شہید ہو جائے گا، یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. بلکہ بیٹے اس لیے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں ان کے ذریعے سے فخر و مباحات کر سکیں، دنیا میں ان کو کچھ کام ان سے مل سکے، یہ مقصد ہوتا ہے. وگرنہ آخرت مقصد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب لوگوں کیا ہے، مال بھی چاہیے. کیوں مال چاہیے بھائی؟ آپ کو پوچھے اگر کسی سے مال کیوں چاہیے؟ مال اس لیے چاہیے کہ تاکہ بہترین گھر اور مکان بنا سکے، بہترین اور قیمتی گاڑیاں لے سکیں، لوگوں میں فخر و مباحات کر سکیں، غنی اور مالدار لوگوں میں میرا شمار ہو سکے، اور دنیا کی لذتوں سے محظوظ ہو سکیں. یہ مقصد ہے مال و دولت کا. کسی سے بھی آپ پوچھیں، اللہ ماشاء اللہ. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی آپ کو مال کیوں چاہیے؟ مال اس لیے چاہیے تاکہ میں اس مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، غریبوں بیواؤں کا سہارا بن سکوں، یتیموں کی کفالت کر سکوں، مسکینوں کو گھر میں کھانا پہنچا سکوں. تو یہ مال آپ کے لیے کیا ہے؟ یہ بہت اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے ہی گاڑیوں کا معاملہ ہے کہ گاڑی کیوں چاہیے آپ کو؟ قیمتی گاڑیاں کیوں چاہیے؟ اس لیے چاہیے تاکہ میں بہترین سفر کر سکوں، دعوت و تبلیغ کی راہ میں جا سکوں، اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں میں ان کو ان کے ٹھکانے اور مکان تک پہنچا سکوں. تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی جو مقصد ہمارا ہوتا ہے، جو ہماری توجہ ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ تاکہ دنیا میں ہمارا ایک روب ہو سکے، ہماری گاڑیوں کی ایک پہچان ہو سکے. لوگ کہے کیا فلاں کے پاس کیا گاڑی ہے، کیا قیمتی گاڑی ہے، جب میں روڈ پر چلوں تو لوگ میری گاڑیوں کو دیکھیں وغیرہ. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہی چیزیں کیا ہے؟ ہمارے محلے نظر ہوتی ہیں، ہمارے نگاہوں میں یہی چیزیں بسی ہوتی ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے اگر دوسرا اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والا مقصد ہو تو یہ چیزیں آپ کے لیے صرف اور صرف نعمت ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے ایک اہم چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بیان کیا؟ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. یعنی دنیا سے دور کرنے کے لیے، بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے ذالک متاع الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی کا سامان. یہ پرماننٹ اور مستقل رہنے والا تھوڑی نا. تمہاری کار تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گی، تمہاری بیوی تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں، تمہارا سونا چاندی تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں. یہ تو صرف دنیاوی زندگی کا سامان، یہ آخرت کا سامان تھوڑی نا کہ ایک مرتبہ مل گیا تو ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا. اب کوئی بھی چیز وَكُلُّ مَا كَانَ لِلدُّنْيَا فَلَا يَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يُتْبِعَهُ نَفْسَهُ، اور کوئی بھی چیز جو دنیا کی ہو اس کے پیچھے انسان کو نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. قاعدہ یاد رکھیے کہ ما كُلُّ مَا كَانَ لِلدُّنْيَا، ہر وہ چیز جو دنیا کی ہو، دنیا کے لیے ہو، اس کے پیچھے انسان کو اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے. اگر یہ نہ ملے تو آپ پریشان ہو جائے، تھک جائیں، ایک دم لگے ہوئے ہو ایک دم. کیوں؟ لِأَنَّهُ سَائِلٌ، اگر مل بھی گئی تو ختم ہو جائے گی آج نہیں کل.
اگر دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں, نہیں تھکانا چاہیے, کیونکہ اگر مل بھی گئی تو ختم ہو جائے گی. اس لیے فلا تطب نفسک شیئا من الدنیا, کبھی بھی دنیا کسی چیز کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تھکانا نہیں چاہیے. آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے, کس ٹائرڈ ہے, کیوں تھکا ہوا, دنیا نے اس کو تھکا رکھا ہے. صبح سے شام میں نکلا ہے, کام پہ نکلا, رات میں آیا ہے, تھکا ہوا, کیوں تھکا ہوا, اللہ کی اطاعت کر کے, اللہ کی فرمانبرداری نہیں, دنیا حاصل کر کے. دنیا نے اس کو تھکا رکھا ہے. ہاں, آپ وہ چیزیں حاصل کریں, اس کے لیے پریشان ہو, الا شیئا تستعین به علی طاعت اللہ, اگر ایسی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تھکارے جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ مدد ملتی ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اکثر لوگوں نے کو ان کی دنیا ان کو تھکائے ہوئے ہے, ایسی چیز ان کو تھکائے ہوئے ہے جو مل بھی گئی تو کیا ہے, ضائع ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اکثر لوگ ٹائرڈ ہیں, کوئی عبادت کر کے نہیں, کوئی قرآن کی تلاوت کر کے نہیں, کوئی دعوت و تبلیغ کر کے نہیں ہے, کوئی روزے رکھ کر کے نہیں, اس طریقے کی چیزوں نے نہیں تھکا رکھا. ہر آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے, لیکن کیسے تھکا ہوا ہوتا ہے, دنیا نے اس کو تھکا رکھا ہوتا ہے, دنیا کی زینت نے اس کو تھکا رکھا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے تو عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکائیے, عبادت کر کے تھکائیے اپنے آپ کو. صحابہ جب حج اور عمرے کے لیے نکلتے تھے تو تلبیہ پکارنا شروع کرتے تھے, اتنی بلند آواز سے تلبیہ پکارتے تھے. تلبیہ پکارنے کا اپنا اجر و ثواب ہے کہ ان کی آوازیں بیٹھ جاتی, تھک جاتے تھے وہ. کس لیے, کس چیز نے تھکا رکھا ہوتا, کس کی وجہ سے آواز پھنس گئی ہوتی ان کی, اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو تھکا رکھا ہوتا, ٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. یہ چیزیں کیا ہے, انسان کے پاس ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جہاں یہ بتایا کہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور آدمی کو اس کی چاہت ہوتی ہے, اور حقیقی طور پر اگر اس کی چاہت ہو, یعنی جو ضرورت ہے, تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ چیزیں انسان کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ بن جائے اور آدمی اسی میں لگ جائے, اللہ کو بھول جائے, تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے حق میں فتنہ ہوتی چلی جاتی ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر کے کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ بتا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کیا ہے, ملوث نہ کریں, ان چیزوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ تھکائیں, کیونکہ اوورآل یہ کیا دنیاوی زندگی کا سامان ہے جو ختم ہونا ہے, دنیاوی زندگی کا سامان ہے جو ختم ہونا ہے. اس سے ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہ تھکائیں اور مقصد کی طرف توجہ کریں. اگر ان میں سے کوئی چیز مل گئی ہمیں تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے, نعمت ہے, اس کا صحیح استعمال کرنے کی کیا ہے, کوشش کریں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کی آیت میں بیان کیا کہ اب یہ تو بتا دیا, اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں. یعنی ابھی 7 چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کہہ دیجیے آپ کی, کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیزیں ہیں وہ بیان کی ہے کہ ایک طرف دنیاوی زینت, دنیاوی ساز و سامان کا اللہ نے ذکر کیا ہے, پھر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اخروی ساز و سامان کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہاں کیا کچھ ملنے والا ہے. انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے میں لینے کی کوشش کریں گے باذن اللہ. اور اس طریقے سے یہ تفسیر کا یہ درس آج اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا.